ہر کام کی اخیر دیکھی جاتی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہے تو راستے میں آنے والی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں بھول جاتی ہیں۔ اہل ایمان کو بھی اس دنیا میں ایسے حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں راستے میں آتی ہیں، لیکن جب سالکان راہ خدا کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں سے سامنا کرنے کے بعد شیخ کامل کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ساری مشکلیں، وہ ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں اور بندہ عشق حقیقی میں گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور اسی طرح اہل ایمان کو عالم دنیا کے بعد عالم برزخ میں اور پھر عالم آخرت میں جب نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشش ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، اس کو دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گی اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ، وہ پاک ہستیاں جنہوں نے زندگی کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے راہ خدا کو نہیں چھوڑا، راہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا اور ہر حال میں ذکر کرتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے اور میلاد مصطفیٰ کے گن گاتے رہے، انہیں خواجہ صاحب جیسی ہستیوں کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور انہیں عشق حقیقی کا جام نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جنہیں یہ سعادت ملتی ہے ان کے رنگ ڈھنگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ رہتے اسی دنیا میں ہیں لیکن ان کی چال میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں خوشبو آتی ہے، اور جو ان کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جائے، ذکر کرنے والے کے پاس جو ایک لمحہ بیٹھ جائے اس کا دل بھی جاری ہو جاتا ہے، اس کو بھی غفلت کے پردے نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں اور عشق حقیقی کا وہ منصب نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید الدین گنج شکر کے بھی پیر و مرشد ہیں، انہوں نے کئی اولیاء کرام اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور کئی اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے ظاہر کرتے ہیں، خود ظاہر نہیں ہوتے، رب انہیں ظاہر کرتا ہے اور کئیوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے صرف 17 سال کی عمر میں کمال حاصل کر لیا، اپنے مرشد سے کمال فیض حاصل کر لیا اور دلی شہر میں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب مخلوق خدا کو غفلت سے نکال کر راہ خدا پہ لاتے جاؤ۔ تو آپ نے اپنے آپ کو چھپایا اور ایک روٹیاں پکانے والے نان بائی کے پاس نوکری کرنے لگ گئے۔ اس نان بائی کے پاس روزانہ شاہی محل سے 7 من آٹا آتا تھا اور وہ اس کی روٹیاں پکا پکا کر وہ محل میں بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ نان بائی سے غلطی ہو گئی، اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی اور اس بیچارے سے روٹیاں جل گئیں۔ جب بادشاہ کے سپاہی روٹیاں لینے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام روٹیاں جل چکی ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور گرفتار کر کے اس کو بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ تو نے شاہی لنگر کا نقصان کیا ہے تو تجھے سزا ملے گی۔ تو خواجہ صاحب ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اور یہ اولیاء کرام، یہ خواجہ کرامت خان صاحب جیسے بزرگ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں یہ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ کر برداشت کر سکتے۔ اس وقت خواجہ صاحب ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا، میاں اس بیچارے کو نہ مارو، پہلے تجھے بتاؤ مار کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا مار اس لیے رہے ہیں، شاہی روٹیاں اس نے جلا دی ہیں تو یہ مجرم ہے،
بادشاہ کا اور یہ مملکت کا مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو اس لیے مارنا شروع کیا ہے کہ اس نے نقصان کیا، روٹیاں جل گئیں، اگر تمہیں روٹیاں صحیح سلامت دوبارہ مل جائیں پھر تو اسے کچھ نہیں کہو گے۔ انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ذرا انتظار کرو۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک ایک روٹی کو اٹھایا، دوبارہ تندور میں ڈالتے گئے، نکالتے گئے، روٹیاں صحیح ہوتی گئیں، اور اس کے اوپر جو کالے داغ تھے وہ غائب ہوتے گئے اور روٹیاں پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر آپ کو اس وقت یہ لقب ملا کہ آپ ہیں کاکی، یعنی روٹیاں صحیح کرنے والے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب ان کے معشوق حقیقی کی، مطلوب حقیقی کی مرضی ہوتی ہے، رب اپنے بندے کو خود ظاہر فرما دیتا ہے، اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ مرتبہ اور وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ جو ان کی زیارت کر لے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھ جائے اس کا دل جاری ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ